اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی حرمت والا مہینہ ہے، قابل تعظیم مہینہ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو 1400 سال پہلے آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کے تشریف آوری سے پہلے محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، چونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی اس دنیا جہان کو پیدا کیا ہے، آسمان کو زمین کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو تو ہم نے پیدا کیا ہی کیا، اس دنیا کے اندر چلنے والے جو اوقات ہیں، مہینے ہیں، سال ہے، ان سال کی ترتیبات کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے، اور مہینوں کی ترتیب کو، یعنی محرم پہلا مہینہ، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، 12 مہینوں کی ترتیب کو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود بنایا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 12 مہینوں کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا یہ کوئی انسان کی تخلیق نہیں ہے، یہ کوئی انسانی تخلیق نہیں ہے، بلکہ مہینوں کی ترتیب کو بھی اللہ رب العزت نے خود پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے پورے سال کے اندر 4 مہینوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام سے نہیں، آپ کی تشریف آنے سے پہلے بھی پورے سال میں سے 4 مہینے ایسے تھے کہ جو حکومت والے مہینے سے 4 مہینے ایسے تھے جو محترم مہینے سمجھے جاتے تھے۔ ان مہینوں کے اندر جو اسلام کے دشمن کفار تھے وہ بھی آپس میں جنگ لڑائی وغیرہ نہیں کرتے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ حرام کا مہینہ تھا۔ اس محرم کے مہینے کی حرمت کے قائل گزشتہ نبی حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، یعنی کئی نبی اس محرم کے مہینے کے احترام کے قائل تھے آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے۔ اسی وجہ سے بہت سے واقعات، بہت سے اسلامی تاریخ کے اندر بڑے بڑے واقعات جو محرم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بلکہ محرم کی جو 10 تاریخ ہے، 10 محرم الحرام، اس کے ساتھ جڑے ہوئے تاریخ کے اندر۔ چنانچہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فرعون کو سرکشی سے ہٹاؤ، اس کو اللہ کی طرف بلاؤ، تو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت کے مقصد سے، ہدایت کے مقصد سے، اللہ کی طرف بلانے کے مقصد سے اس کے پاس گئے، اس نے بات کو نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے آخر میں جو حکم دیا کہ اب اے موسیٰ اپنے لشکر کو لے کر نکلو یہاں سے، اپنے لشکر کو لے کر فرعون کے شہر سے نکلو۔ تو فرعون کو جب پتہ چلا تو فرعون بھی پیچھے لگ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے اندر راستے جب بنائے اللہ رب العزت نے، تاریخ کے اندر آتا ہے، اگرچہ اس تاریخ کی جو روایت ہے اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن اختلاف کے باوجود ہم اس کو سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کے دن فرعونی لشکر سے نجات دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے مسلمانوں سے کہا تھا اے موسیٰ پیچھے فرعونی لشکر ہے، آگے جو ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ تم غم نہ کرو، میرے ساتھ اللہ میرا موجود ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان کسی تکلیف کے اندر پھنسے، جب بھی انسان حالات کے بغل کے اندر پھنسے، تو یہ تصور کرے کہ میرا اللہ میرے ساتھ۔ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اللہ اور دوسرا اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب 2 ہوتے ہیں تو 2 نہیں ہوتے، تیسرا اللہ اس کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے 10 محرم الحرام والے دن موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو فرعونی لشکر سے نجات دی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب پانی کا عذاب آیا
تو ساری کی ساری قوم، سارے کے سارے دھرتی اور ساری زمینی چیزیں اس پانی کی زد میں آ گئی. صرف ایک کشتی بچی تھی جس کے اندر حضرت نوح سوار تھے، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے سوار تھے، کچھ جانور سوار. اب کئی مہینوں تک وہ کشتی پانی کے اوپر رہی. 10 محرم حرام کا دن تھا، جس دن کے اندر اللہ رب العزت نے اس کشتی کو چوٹی پہاڑ کے اوپر ٹھکانے لگایا، اور اس طرح 10 محرم حرام کے دن اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر سے عذاب کیا. تو اس کے علاوہ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جو محرم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اسلام کے آنے سے پہلے، یعنی آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی یہ مہینہ بڑا ہی قابل احترام ہے. أشهد أن لا إله إلا الله